فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یوں تو لوگ بہت دعوے کریں گے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، لیکن رب کائنات فرماتا ہے کہ جو اسلام ہے وہی دین ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں کوئی اور دین نہیں، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہی دین ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور بندوں میں سے جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں لے کر آیا، اس کا پیروکار بن کر آیا، اس کی تلاش، اس کی جستجو میں مصروف رہا، بڑی اس نے کوئی کوشش کی، محنت کی کہ جی میں تو اس دین کے پیچھے ہوں، میں نے بڑی مشکل سے یہ حاصل کیا۔ جیسے تاریخ میں دین الہی کے نام سے بعض لوگوں نے ایک دین پیش کیا، اکبر نے ایک دین پیش کی، اس سے پوچھا جی دین الہی کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے سارے مذہبوں میں سے اچھی اچھی باتیں چن لی اور ان سب کا ایک مجموعہ بنا لیا، تو اس کو نام کیا دیا؟ دین الہی، اللہ کا دین۔ حالانکہ جن چیزوں کو آپ نے چنا ہے اور جن چیزوں کو آپ نے جمع کیا ہے اور پھر اس کو آپ نے دین کا نام دے دیا ہے، وہ آپ کی سلیکشن ہے، وہ آپ کی جمع کی ہوئی چیزیں، وہ دین محمدی نہیں ہے، وہ اللہ کا دین نہیں، وہ قرآن کا دین نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کیا، جستجو کی، اس پر محنت کی، اس کو قبول کیا اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر آیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں۔ یہ صاف الفاظ میں اللہ پاک نے بتا دیا۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے ہم پہ ایک بڑا کرم فرمایا اور اپنی نعمت کے طور پہ اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن یہ حضور علیہ السلام کے حج کا موقع ہے، یوم عرفہ ہے، اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی اور تمہارے لیے ایز اے دین اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا، اللہ اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ جو تمہارے پاس دین کے طور پہ کیا چیز ہے؟ اسلام۔ تو اپنی یہ نعمت اللہ نے تم پہ آج مکمل کر دی، یعنی مکمل ہونا اس دین کا یہ بندوں پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایک گھر بناتے ہیں، گھر ایک نعمت ہے، لیکن اس گھر کو آپ نے ابھی آدھا بنایا تھا، خدا نہ کرے کسی کا آدھا گھر رہ جائے تو اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی،
کوئی بھی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی کمی آ گئی، گھر ہی نہیں پورا ہوا، تو نعمت جب تمام ہوتی ہے نا تو وہ پھر انسان کے لیے صحیح معنوں میں نعمت بن جاتی ہے۔ لوگ تھوڑا بہت علم حاصل کر لیں کسی چیز کا، ہم کہتے ہیں کہ یار نیم ملا جو ہے وہ خطرہ ایمان، یعنی کامل نہیں ہوا تو خطرہ بن گیا، نیم حکیم جو ہے وہ جان کا خطرہ ہے۔ تو جو چیز مکمل نہیں ہوتی ہے، یہ تو دنیا کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے مشہور رکھی، تو جو دین ہو، پورا لائف اسٹائل ہو، پیدا ہونے سے مرنے تک کے قوانین ہوں، وہ اگر مکمل نہ ہو تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، پورا مکمل دین تمہیں آج عطا فرما دیا۔ اور اس کی نعمت کا جو پہلو ہے وہ یہ بھی کہ درمیان میں یہ چراغ بڑا ٹمٹماتا رہا، اس چراغ کو پھوکوں کے ذریعے بڑے بجھانے کی کوشش کی گئی۔ کبھی یہ کوشش کی گئی کہ حضور علیہ السلام کو ہی الیاذ باللہ شہید کر دیا جائے، کبھی کوشش کی گئی کہ مدینے پہ حملہ کر کے پوری مدینے کی بستی کو ہی مٹا دیا جائے، یعنی کتنے درمیان میں راہیں آئیں۔ ان ساری راہوں سے گزر کر جب وہ دن آیا کہ اللہ نے اعلان کیا کہ آج دین مکمل کر دیا ہے، تو وہ کتنی خوشی کا دن ہو، حضور کے لیے کتنی خوشی، صحابہ کے لیے کتنی خوشی ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ کتنی خوشی کی بات۔ تو دین اسلام ہماری روح ہے، دین اسلام ہماری جان ہے، دین اسلام پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ یہ اللہ پاک کی دنیا میں بندوں کے لیے جو یہ تسلیم کر لے، جو مانتا ہی نہیں اس کی تو بات ہی نہیں، جو تسلیم کر لے میں خدا کا بندہ ہوں، جو تسلیم کر لے میں نے خدا کی پیروی کرنی ہے، جو تسلیم کر لے میں نے رسول کی پیروی کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے روئے زمین پر اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اچھا دیکھیں، دو لفظ ہمارے ہاں بڑے مشہور و معروف استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو چیزیں ان کی امتوں کو، اپنی مخلوق کو عطا فرمائی، ان کی دو حیثیتیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو چیزیں ہیں۔ نبیوں کے ذریعے جو بھی اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی، اس میں سے ایک چیز تو ہے اصولی عقائد، جو اللہ پاک نے اپنی توحید عطا فرمائی، اپنی صفات کی پہچان عطا فرمائی کہ میں خالق، میں مالک، میں رازق، میں شکور، میں غفور، میں حلیم، جو اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ پھر ایمانیات، ایمان کی جتنی چیزیں ہیں اس کے ضمن میں، آپ رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا، یہ سارے جتنی ایمانیات ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جس میں نصاب تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو پہنچائی۔ ان کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے کہ یہ چیزیں دین ہیں۔ تو دین جو ہوتا ہے نا وہ مشترک ہوتا ہے، ایکول ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہی پیش کیا، حضرت موسیٰ نے بھی وہی پیش کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی وہی پیش کیا۔
دوسری چیز جو نبیوں کے ذریعے اللہ پاک اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے وہ پریکٹیکل لائف کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے کاروبار کے طریقے، آپ کے نماز پڑھنے کے طریقے ہیں، آپ کے زندگی کے مختلف شعبوں کے احکامات ہیں۔ اس میں اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چیز لے کر آئے، وہ ان کے زمانے میں تھی۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اس میں تبدیلی آ گئی، وہ حکم نہیں تھا جو ان کے زمانے میں تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھا مگر حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا مگر حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھا۔ پریکٹیکل لائف کی جو زندگی گزارنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں شریعت۔ دین سب میں مشترک ہے، شریعت سب کی الگ الگ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعًا وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر نبی کو ایک شریعت دی ہے، ایک منہاج، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں وہ سب میں کچھ کچھ فرق کے ساتھ اللہ کے نبیوں نے عطا کیا۔ تو شریعت جو ہے وہ ہر نبی کی اپنی شریعت، اور پچھلے نبی کی شریعت اگلے نبی کی امت کے لیے حجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کی امت کا ایک طریقہ تھا کسی کام میں، ایک چیز ان کے لیے جائز تھی، کوئی اٹھا کے آج رکھ دے کہ بھئی یہ تو کسی نبی کا ایک طریقہ رہا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، ہمارے نبی کی شریعت اللہ نے الگ ہم کو دے دی، اس کے قانون بتا دیے، اس کی زندگی گزارنے کے اصول بتا دیے، وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ فرق ہے دین میں اور شریعت میں۔ شریعت پریکٹیکل لائف ہر نبی کی الگ الگ، اور دین سارے نبیوں میں مشترک، حضرت آدم سے لے کر حضور تک سب نے کہا لا الہ الا اللہ ایک، سب نے کہا فرشتوں پہ ایمان لانا، سب نے کہا کتابوں پہ ایمان لانا۔ تو یہ دین اور شریعت کا ایک فرق بھی ہے جو مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی وحی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے 610 عیسوی میں، جیسے ہم 2021 میں ہیں تو 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پہلی وحی نازل ہوئی کہ جس کے ذریعے آپ کی نبوت کا زمانے میں اعلان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ قرآن کریم کی مختلف آیات کے ساتھ مکہ کی زندگی بھی گزاری۔ پھر مدینے سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ مدینہ میں لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور حضرت عباس نے کہا کہ آپ حضور کا وہاں خیال رکھیں گے، حضور کی جان کی حفاظت کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ انہوں نے ہر چیز کو قبول کیا اور کہا کہ حضور بھی پھر ہمارے پاس سے واپس نہیں جائیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے گا کیا؟ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے ساتھ اس دین پر کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ کی رضا ملے گی، اللہ تم سے راضی ہو جائے ایک، اور دوسری چیز تمہیں خدا کی جنت نصیب ہو۔ تو کہا یا رسول اللہ بس ہمارا کام ہو گیا، خدا ہم سے راضی ہو اپنے بندوں سے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے، اور جنت مل جائے آخرت میں، آپ کا پڑوس ہو، جہاں آپ رہتے ہوں وہیں ہم رہتے ہوں، تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو یوں حضور علیہ السلام کا ایک وہ سیاسی خطبہ ہے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق بیان فرمائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے۔ مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی، صعوبتیں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق
مکہ فتح کرنے کے باوجود بھی مکہ میں نہیں رہے، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ زندگی جو نبوت کے اعلان کے بعد شروع ہوئی تھی، وہ مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے اس آیت کریمہ تک پہنچی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ تمام کر دی گئی اور دین اسلام کے احکامات یوں مکمل ہو گئے۔ قرآن کریم پورا نازل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے فرامین کو ابتدا میں لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ لکھا تو چمڑے پہ جا رہا ہے، ہڈیوں پہ جا رہا ہے، پتوں پہ جا رہا ہے، تو حضور یہ چاہتے تھے کہ کہیں مکس اپ نہ ہو جائے، کہ یعنی حدیث اور قرآن کو حدیث کو قرآن نہ سمجھ لیا جائے۔ تو ابتدا میں حضور کا زور اس بات پہ تھا کہ آپ قرآن کو لکھیں، قرآن کو محفوظ کریں، تو اس کو لکھا جاتا رہا۔ پھر مدنی زندگی کے اندر تقریباً 6 یا 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات دیے کہ آپ کے فرامین کو لکھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے صحابہ میں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے صحابہ میں تھے، حضرت جابر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھنے والے صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے حضور کے فرامین کو لکھنا شروع کیا۔ کسی نے عبداللہ ابن عمر سے کہا بھی کہ یہ مشہور حدیث ہے کہ آپ حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، تو حضور تو کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی گھریلو معاملات کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہر بات آپ لکھ لیتے ہیں، ایسا تو نہ کریں۔ کوئی حضور ڈائریکٹ کوئی حکم دے رہے ہوں تو پھر آپ اس کو لکھیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے آ کے حضور سے کہہ دیا۔ حضور نے فرمایا تم میری کسی کیفیت کو کسی جگہ پر بھی لکھ لیا کرو، اور اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری اس زبان سے حق بات کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیزیں محفوظ نہیں رہتی تھیں، تو حضور سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، تو حضور نے ان کی چادر میں ایسے کچھ مٹھی بھری اور ان کی چادر میں ڈالا اور اس چادر کو لپیٹا اور لپیٹ کے انہیں دے دیا اور انہیں اپنے سینے سے لگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بس حضور نے پتہ نہیں کیا بھر کے دے دیا اور کیا انڈیل دیا کہ میں پھر زندگی میں کوئی بات بھولا نہیں۔ تو انہوں نے اپنے حافظے میں محفوظ کیا حضور کی فرامین کو، احادیث کو۔ صحابہ کرام نے لکھا بھی اور محفوظ بھی کیا۔ اب دیکھیں کہ دین اسلام کی حفاظت کا جو پہلا ذریعہ تھا وہ تو تھا قرآن کی حفاظت، جسے بھرپور طریقے سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا لکھوا دیا۔ صحابہ کرام کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن سنا بھی، اس قرآن کو لکھا بھی اور اس لکھے ہوئے کو محفوظ بھی کر لیا۔ یہ اہتمام بارگاہ رسالت سے ہوا کہ لکھو، اس کو پڑھو بھی اور اس کو لکھو بھی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر کے مشورے سے اس کو کتابی شکل دی گئی کہ یہ جو مختلف چیزوں پر پھیلا ہوا ہے یہ یہاں سے ایک جگہ پر جمع ہو جائے۔ صحابہ کرام نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑا مشکل کام تھا، یہ بڑا ذمہ داری کا کام تھا، اور جنہیں سونپا گیا انہوں نے کہا اگر ہمیں کہا جاتا نا کہ احد پہاڑ کو اٹھاؤ اور اٹھا کے وہاں رکھ دو تو ہم رکھ دیتے، مشکل نہیں تھا، لیکن قرآن کی آیتوں کو جمع کرنا یہ احد پہاڑ کو اٹھانے سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ آپ اس میں نہ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں اور نہ اس میں سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، گواہیاں پھر بھی، یعنی کہ لکھا ہوا ہے لیکن اس پر پھر بھی 2 گواہیاں لی گئی،
وہ گواہی دیں کہ یہ آیت ہے، آپ کو پتہ ہے کم از کم 2 گواہیاں پھر بھی اس پر لی گئی، اور بڑی حفاظت کے ساتھ کہ سینوں میں بھی ہے، ذہن میں بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے، پھر بھی اس پر گواہی، پھر گواہیاں لے کے، اور اللہ کے رسول نے جس ترتیب سے لکھوایا تھا کہ یہ آیت اتری ہے، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد کر دو، فلاں آیت سے پہلے کر دو، اس کی ترتیب بھی خدا کی طرف سے تھی، نزول بھی خدا کی طرف سے تھا، اور اس کی حفاظت بھی خدا کی طرف سے تھی۔ تو یہ صحابہ کرام تھے۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب قرآن جو ہے ظاہر ہمارے دین کا ماخذ ہے، بنیاد ہے، قرآن ہی نہیں ہوگا تو دین کہاں سے ہوگا۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی۔ قرآن کی جو تشریح ہے وہ کون کرے گا؟ قرآن کی تشریح اللہ کے رسول کرے گا۔ آج جو دنیا میں گمراہیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن تو میرے پاس ہے تو میں اس کو پڑھ کے سمجھ لوں گا اور سمجھ کے اس کی تشریح بتا دوں گا آپ کو، لیکن یہ جملہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن اللہ سے اللہ کے رسول نے لیا ہے تو قرآن کی تشریح بھی اللہ کے رسول کرے۔ اللہ کے رسول کے سینے پہ اترا ہے نا، تو اب کوئی اور کیوں اس کی تشریح کرے گا؟ اس کی وہی تشریح مقبول ہوگی جو ذات رسالت نے کی۔ وہ کائنات کے سب سے ذہین انسان تھے، وہ سب سے عقل مند انسان تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا کنیکشن رب کائنات سے تھا۔ وہ خدا کی مرضی سے بولتے تھے، خدا کی مرضی سے بتاتے تھے، اور خدا کی مرضی سے تشریح کیا کرتے تھے، اور خدا کی بتائی ہوئی تشریح کیا کرتے تھے۔ تو احادیث جمع کی گئی، پھر حضور کے فرمان جمع کیے گئے۔ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ صحیفے صحابہ کے دور سے ہی کچھ جمع ہو گئے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1000 حدیثیں لکھی ہوئی محفوظ کی گئی، جو بعد میں مسند امام احمد بن حنبل میں اس کا اکثر حصہ آ گیا۔ اور صحیفہ جابر، صحیفہ منبہ، مختلف اصحاب کی حدیثوں کے مجموعے بھی جمع ہوئے، لیکن اکثر صحابہ کرام نے اس کو ذہنوں میں محفوظ کیا، اس کو مجلسوں میں محفوظ کیا، اور ایک دوسرے کو سنا بھی اور سنایا۔ 99 ہجری میں، یعنی حضور علیہ السلام کا وصال 10 ہجری میں ہوا ہے، تو 99 ہجری میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 90 سال کے بعد، یہ زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، مشہور ہیں جنہوں نے اپنی خلافت کو خلافت ابو بکر و عمر و عثمان کی راہ پہ ڈالا، اور اتنا خلافت میں انوکھا کام کیا، جو بیچ میں ایک گیپ آ گیا تھا کچھ چیزوں کا، اس کو آپ نے دوبارہ کنٹینیو کیا، اور زمانے کو رسول اللہ کے زمانے سے جوڑنے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا یہ کارنامہ ہے۔ صحابہ کرام دنیا سے اٹھ رہے، جنہوں نے حضور کو سنا اور سن کر لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان کی، تو وہ تو زمین سے اٹھ رہے ہیں، اور غالباً 95 تک تمام صحابہ روئے زمین سے اٹھ گئے۔ تو اب ان کی حدیثیں لوگوں نے سنی، ان کے شاگردوں نے سنی، جن کو تابعین ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علم حدیث کی کمپائلیشن کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور کی حدیثوں کو جمع کرو، حضور کی حدیثوں کو لکھو، ایک جگہ پہ محفوظ کرو، حضور کی ساری حدیثیں ایک جگہ پہ محفوظ کرو۔ یہ کام کس نے کیا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ سمجھ لیں کہ دوسری صدی جب شروع ہوئی ہے تو دوسری صدی میں علم حدیث کا چرچا ہوا ہے، اور
ताबईन बैठे हुए, अइमा बैठे हुए, हर मस्जिद में, हर दरसगाह में, शहर शहर में बड़े बड़े अकाबिर का वो ज़माना है। ताबईन जिन्होंने सहाबा को देखा हुआ है, उनसे हदीसें ली हुई, वो एक मस्जिद में एक पिलर के साथ बैठ जाते हैं और उनके चारों तरफ सैकड़ों लोगों के हलके लग जाते हैं और वो कहते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने यूँ फरमाया, अल्लाह के रसूल ने यूँ फरमाया। और वो हदीसें लिखवाते हैं, बताते हैं कि मैंने फ़लाँ सहाबी से सुना, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना। एक वास्ता है बीच में, एक कड़ी, मैंने इनसे सुना, इन्होंने हुजूर से सुना, और ये अगली कड़ी तक उसको मुंतकिल कर रहे और उसको लिखा जा रहा है। हदीसें हासिल करने के लिए ताबईन ने, सहाबा किराम की आखिरी पीढ़ी ने जो जिद्दोजहद की है इस्लाम के ये सही माखज़ हम तक पहुँचाने के लिए, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसमें उन्होंने कितनी मुश्किलें उठाई। और हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि जब हम एक कंप्यूटर के ज़माने में और मोबाइल फ़ोन के ज़माने में बैठे हुए। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स आकर कहता है कि मैंने हदीस सुनी, किससे सुनी? उस सहाबी से सुनी जो बसरा में बैठे हुए, मैं मदीने में बैठा हूँ, मैंने उनसे ये हदीस सुनी। मैंने कहा अच्छा, अब ये हदीस मेरे पास नहीं पहुँची थी, मगर इन्होंने कहा कि एक बसरा के सहाबी ने बयान की। अब मेरा काम क्या है? यानी जो सहाबा किराम ने और ताबईन ने काम किया, ये उठ खड़े हुए, एक हदीस है, इन्होंने कहा अच्छा आपने फ़लाँ से सुनी। मिसाल के तौर पे हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, इनको पता चला कि शाम के एक सहाबी हैं, उन्होंने ये हदीस बयान की। ये मदीने से उठे और इन्होंने शाम तक के सफ़र के लिए ज़ादे राह लिया, ऊँटनी तैयार की और चल पड़े। एक हदीस पहुँच चुकी है, लेकिन सिर्फ़ कि जिससे इन्होंने सुनी है जाके मैं उनकी ज़ुबान से सुना। ये उठे 5.5-6 महीने में पहुँचे, वहाँ पहुँचे, दरवाज़े पे दस्तक, कहा कौन? कहा जाबिर। कौन जाबिर? सहाबी रसूल। अच्छा, दरवाज़ा खुला, कहा आए। कहा एक मिनट, मैंने फ़लाँ शख्स से सुना, उसने आपसे सुना और आपने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना ये हदीस, क्या ये हदीस आपने बयान की? कहा ये हदीस मैंने बयान की है और ये हदीस मैंने अल्लाह के रसूल से सुनी। अस्सलामु अलैकुम। कहा जाबिर क्या मतलब, आप मदीने से आए? कहा मैं आपके घर में बैठने के लिए नहीं आया, अल्लाह के रसूल की हदीस लेने आया। मेरा काम हो गया। दरवाज़े से पलटे, सवारी पे बैठे, फिर 6 महीने का सफ़र करके मदीने में। इतनी सऊबतें सहाबा और ताबीन ने उठाई हैं कि हदीस को तस्दीक करके कि फ़लाँ ने बयान किया है, सुना है, हुजूर से सुना है। सहाबी हैं तो हुजूर से सुना है, ताबी हैं तो सहाबी से सुना है। खुद से का रिवायत उन्होंने लेकर उसको जमा किया। इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस के बड़े इमाम हैं, फ़िक़्ह के भी इमाम हैं और हदीस के भी बड़े इमाम हैं। और इनके एक दोस्त थे यहया बिन मईन, ये भी बड़े मुहद्दिस थे। एक दफ़ा ये कहने लगे कि हम जो है वो यमन जाएंगे। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ सनआनी, यमन के शहर सनआ में वो रहते थे, उनसे जो है ना वो हमने कुछ अहादीस लेनी। तो कहते हैं कि हम पहले मक्का शरीफ गए, रास्ते में
مکہ شریف میں ہم پہنچے تو حج کا سیزن شروع ہو گیا تھا، تو 1 مہینے میں یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں حج کریں گے پھر یمن کی طرف نکل جائیں۔ تو حج کے دوران یحییٰ بن معین جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے طواف کے دوران امام عبد الرزاق نظر آ گئے، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں اور احمد بن حنبل آپ کے پاس یمن آنے والے تھے کہ کچھ احادیث آپ سے لینی تھی۔ تو کہا احمد بن حنبل تو خود اتنے بڑے امام ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں اور ان کی بڑی تعریف کی، کہا میں ہمہ وقت حاضر ہوں۔ تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں واپس احمد بن حنبل کے پاس گیا اور میں نے کہا آپ کو خوشی کی بات بتاؤں کہ میں نے امام عبد الرزاق کو آج طواف کرتے ہوئے پا لیا، تو ہمارا سفر بچ جائے گا۔ تو امام احمد بن حنبل نے جواب میں کہا نہیں، ایسا نہیں، میں نے حدیث رسول کے لیے نیت کی ہے سفر کی کہ میں یمن میں جا کے لوں گا۔ خدا کی قسم احمد بن حنبل کے قدم یمن تک پہنچ کر ہی مصطفیٰ کی حدیث لیں۔ حج کیا، وہ اپنے شہر گئے، یہ یہاں سے چل کے ان کے پیچھے یمن گئے، نے بتایا کہ ہم زمین کے ایک ایک چپے کو روندیں گے اس علم کی تلاش میں، اللہ کی حدیثیں رسول اللہ کی محفوظ کرنے کے لیے۔ ان کے پاس گئے، کچھ ٹائم وہاں ٹھہرے، جا کے وہ حدیثیں حاصل کی۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اتنے خوددار اور غیور تھے احمد بن حنبل کہ زاد راہ ختم ہو گیا وہاں۔ تو امام عبد الرزاق نے کہا کہ کچھ مجھ سے لے لیں، آپ کا گزارا یہاں ہو جائے تو پھر آپ واپسی تک آپ کے لیے کام آ جائے گا۔ کہا نہیں، یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ تو یمن میں کچھ دن جو کچھ ٹائم وہ رہے، کچھ ٹائم مزدوری کرتے رہے، مزدوری بھی ساتھ کرتے رہے، زاد راہ اپنا پورا کیا، اپنا کام مختلف بزرگوں سے ملے، حدیثیں لی اور پھر واپس بغداد کی طرف آئے۔ محمود بن عمر زمخشری ایک محدث ہے، وہ یہ خوارزم تک حدیثیں لینے کے لیے آئے اور برف پڑی ہوئی ہے، ٹھنڈ کا زمانہ، تو ان کا پاؤں برف کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے جم گیا۔ طبیب نے کہا کہ کاٹنا پڑے گا، کاٹ دو بھائی۔ سفر میں، علم حدیث کے سفر میں ان کا پاؤں کٹ گیا۔ تو جب واپس وہاں سے آنے لگے تو ان کے ذہن میں آیا کہ میں اب یہاں آیا ہوں، واپس جاؤں گا تو میرا کٹا ہوا پاؤں دیکھ کر کوئی مجھ پہ تہمت نہ لگائے کہ ہو سکتا ہے اس نے کہیں کوئی چوری کی ہو، کوئی اس نے جرم کیا ہو، اس وجہ سے قاضی نے، اس شہر کے قاضی نے حکم دیا ہو بھائی اس کا پاؤں کاٹ دو۔ جیسے قاضی کی سزائیں ہوتی تھی، کبھی ہاتھ کاٹ دیا، کسی جرم پہ پاؤں کاٹ دیا، تو لوگ تو مجھ پہ تہمت لگا دیں گے کہ پتہ نہیں کیوں اس کا پاؤں کٹا، یہ پریشانی۔ تو اس شہر کے معزز علماء کے پاس گئے، ایک صفحہ لیا، اس پہ دستاویز تیار کی کہ میں یہاں آیا تھا، اس سفر کے دوران میں مریض ہوا، بیمار ہوا، میرا پاؤں کٹا اور اس وجہ سے مجھے یہ پاؤں کے بغیر ہوں میں۔ اس پر علماء کے دستخط کروائے اور وہ دستاویز اپنے ساتھ رکھی اور پھر واپس اپنے شہر میں۔ اتنی مشکلیں، کبھی گھاس کھانا پڑا راستے میں، کتنے محدثین کی یہ واقعات ہیں کہ گھاس کھانا پڑا، لیکن ہم نے کہا کہ تصدیق کے ساتھ اللہ کے رسول کی حدیثیں لیں گے اور ہم پہنچا۔ تو قرآن کا بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، حدیث کی کمپائلیشن کی، پھر امام بخاری اٹھے، انہوں نے اس میں سے جو صحیح ترین، مضبوط ترین سند والی حدیثیں تھیں وہ انہوں نے جمع کی۔ امام مسلم ان کے شاگرد ہیں، وہ اٹھے، انہوں نے اسی طرح کا ایک اور مسودہ تیار کیا، صحیح ترین احادیث، یہ قرآن کے بعد صحیح ترین مجموعے بخاری اور مسلم، مستند ترین احادیث اس میں جمع کی، مختلف جو جس کی کڑی سب سے زیادہ مستند تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بیان کرنے والے کا بھی
اعتبار ذرا سا کم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے کا اعتبار بہت زیادہ ہے۔ تو معتبر ترین لوگوں کی جو کڑیاں تھیں نا، اس کا مجموعہ کیا ہے؟ بخاری شریف۔ اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ محدثین نے، تابعین نے صرف علم حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے کہ حدیثوں پہ کوئی کان نہ اٹھائے، آج دیکھیں نا منکرین حدیث پیدا ہو گئے، تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اوتھینٹک ہی نہیں ہے۔ اس کو محفوظ کرنے کے لیے تابعین نے، محدثین نے ایک علم ترتیب دیا ہے اپنا، مسلمانوں کا اپنا ایک علم ہے، جیسے بایولوجی ایک علم ہے، سائنس ایک علم ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک علم ہے جو مسلمانوں نے ایجاد کیا، اور وہ علم کہلاتا ہے اسماء الرجال، لوگوں کا بایو ڈیٹا محفوظ کرنا۔ اس زمانے میں تابعین اور محدثین نے صرف علم حدیث جمع کرنے کے لیے اور اس کو اوتھینٹک بنانے کے لیے کہ ہر آدمی کا بایو ڈیٹا ہو کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں کا ہے، کن عادتوں کا ہے، کن اخلاق کا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس کا حافظہ کتنا ہے، اس نے کتنا لکھا، اس نے کتنا پڑھایا، یہ کس کا استاد ہے، یہ کس کا شاگرد ہے، یہ کہاں رہتا تھا، کہاں سے کماتا تھا، کیسی زندگی تھی، بچے کتنے تھے، بیوی کون تھی، بچے اور بچیاں کون تھے۔ 5 لاکھ لوگوں کا بایو ڈیٹا محفوظ کیا۔ اس علم کو کہتے ہیں اسماء الرجال، اور یہ آج تک محفوظ ہو گیا۔ آپ کسی حدیث کو لیں گے، اس کا راوی ہوتا ہے نا، فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو حدیث کے شروع میں سند کہلاتی ہے، سند آتی ہے، اس میں سے ہر آدمی کا بایو ڈیٹا محفوظ ہے۔ 5 لاکھ اس زمانے کے لوگوں نے اس کا محفوظ کر دیا۔ اتنی حفاظت سے اللہ کے رسول کی حدیثیں ہمیں سجا سجا کے محدثین نے پیش کی، اور مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے حدیث پڑھنے اور سننے کے۔ خدا کی قسم، وہ محدثین جنہوں نے پاؤں کٹا کٹا کے اور گھاس کھا کھا کے اور 6 مہینے کے ایک حدیث کے لیے سفر کر کے، اور دھوپ گرمی، آپ گھر سے نکل گئے 6 مہینے بعد پیچھے کون رہا کون نہیں رہا، آپ سوچیں تو صحیح، کچھ نہیں دیکھا۔ امام ابو حنیفہ کے کتنے استاذ تھے آپ جانتے ہیں؟ میرے اور آپ کے کتنے استاد ہوں گے آپ گن لیں۔ حالانکہ ہم یہ گاڑی میں بیٹھے اور یہ پہنچے، ہے کہ نہیں؟ اور اس زمانے میں یہ عالم تھا، اس کے باوجود بصرہ، کوفہ، شام، بغداد، مدینہ، مکہ، سارے علاقوں میں گھوم گھوم کے امام ابو حنیفہ، ایک نام لیا میں نے، کتنے شاگرد تھے، استاد تھے ان کے؟ 4000 4000 لوگوں سے جا کے سیکھا ہے، اپنے زمانے کے اکابرین سے۔ تو یوں حدیث رسول محفوظ ہو گئی ہے، قرآن محفوظ ہو گیا ہے، ہمارے یہ محور و مرکز محفوظ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز، فقہ، اسلامک لا، قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا، اس کی کمپائلیشن کی ہے امام ابو حنیفہ نے۔ قرآن سے کون سا مسئلہ نکلے گا، حدیث سے کون سا مسئلہ لکھے گا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، یہ ساری چیزیں بھی 1 صدی اور 2 صدی کے آغاز میں لکھ کے امت کو دے کے چلے گا۔ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، روزہ کن صورتوں میں ٹوٹے گا، کن صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا، حدیث سے ساری تفصیلیں نکال کے، اس کا عرق نکال کے امام محمد جو ان کے شاگرد ہیں نا امام ابو حنیفہ کے، انہوں نے کتنے مسئلے لکھے ہیں اپنی کتابوں میں؟ 10 لاکھ۔ کتنے مسائل؟ یہ میں 2 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ امام محمد کو ایک یہودی نے دیکھا تھا اور ان کی کتابیں دیکھی تھی،
تو 10 लाख मसाइल लिख दिए उन्होंने हमारे लिए। तो वो यहूदी मुसलमान हो गया देख के, और उसने जुमला क्या कहा, जब छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या। कुरान महफूज हुआ, आपकी हदीस महफूज हुई, और इस्लामिक लॉ जिसको फ़िक़्ह कहते हैं, फ़िक़्ही मसाइल, ये तबा ताबीन के ज़माने में महफूज हो गए। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये काम किया, ये कंपाइलेशन करने वाले जमा कर दिए। ये थोड़ी सी तफसील लंबी हो गई, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहता था कि हमारे माखिज़ पे कितनी मेहनत हुई है। कोई कहे ना कि मैं हदीस को नहीं मानता, उसको को बकवास नहीं करो, तुम्हें पता क्या है, हुआ क्या है पीछे। लाखों सहाबा की ज़िंदगियाँ जिसके लिए लग गई, मैं शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि मैं मानता नहीं। वो जो वसीम रिजवी इंडिया में जिसने बकवास की कि इतनी हदीसें और इतनी आयतें निकाल दो, तुम्हारे बाप ने लिखी हैं, ये तो अल्लाह ने उतारी हुई है, कैसे निकाल दो। तो ज़माने की आवाज़ को समझें। ये देखें वापस हिंदू हुआ ये वसीम रिजवी, ये शुद्धी तहरीक 1920 में जो शुरू हुई थी, हिंदू ने ये कहा कि हम बहुत सारे जो लोग हिंदुओं से मुसलमान हुए थे, हम मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाएंगे। ये 1920 में शुरू हुई है तहरीक। उसी तहरीक की सी मिलती जुलती ये आवाज़ें कि दुनिया भर में मुसलमानों को हिंदू बनाओ, ये उसका आगाज़ किया। तो हमारी बुनियादें बड़ी मजबूत हैं। कुरान महफूज है अल्लाह के रसूल ने, हदीसें अल्लाह के रसूल ने, और अइम्मा ने उस पर मेहनत करके 2री सदी हिजरी में इमाम आज़म का इंतकाल कब हुआ है? 150 हिजरी। हुजूर का विसाल कब हुआ है? 10 हिजरी में। 140 साल के बाद ये सब कंप्लीट हो चुका था। अब उसके बाद क्या होगा कि नए मसाइल, अब देखिए ये तो मैंने चीज़ें आपके सामने अर्ज़ कर दी, अब मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि हमारा दीन जो हम तक पहुँचा है, 15 सदियाँ बीत गई, हम तक पहुँचा, और ये क़यामत तक पहुँचता रहेगा, ये पहुँचता रहेगा, ये फैलता रहेगा। इसको दबाएंगे ये उभरेगा, इसको रोकेंगे ये हटाएगा, और ये पहुँचेगा। पहुँचने की जो सबसे बड़ी वजह है, 15 सदियों का सफ़र इसने इतनी कामयाबी से तय किया है, और करोड़ों दिलों की जान है, और करोड़ों लोग इसके लिए कुर्बान हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ख़ुद इसके अंदर बड़ी क्वालिटीज़ हैं। जिस चीज़ में दम नहीं है उसको मैं और आप कितना घसीट के आगे ले जाएंगे, कितनी देर तक कोई घसीटेगा किसी ऐसी चीज़ को जिसमें कोई दम ही नहीं है। 15 सदियों तक इसका सफ़र करना खुद, और करोड़ों लोगों का इस पर कायम होना, ये ख़ुद एक इस बात की दलील है कि इसके अंदर ख़ुद बड़े कमालात हैं। ये ख़ुद एक बड़ा मुकम्मल निज़ाम है। इसने ज़िंदगी के तमाम शोबों को अपने अंदर समोया होगा। मुसलमान जहाँ जहाँ भी पहुँचे, सहाबा के ज़माने में कैसर व किसरा तक पहुँचे, बनु अब्बास का ज़माना, बनु अब्बास के बाद सल्जूकियों का ज़माना, सल्जूकियों के बाद उस्मानियों का ज़माना, ये हर जगह गया। इसके अंदर ये दम है कि ये बादशाह के दरबार में भी सिरायत कर जाता है और गरीब की झोंपड़ी में भी सिरायत कर जाता है। इसको आप जंगल में ले जाएंगे तो मंगल कर देगा, बादशाह के दरबार में ले जाएंगे संवार देगा, अमीर के पास ले जाएंगे संवार देगा, गरीब के पास ले जाएंगे संवार देगा, मर्द को भी संवार देगा, औरत को भी संवार देगा। आप जहाँ जिस ज़िंदगी में हैं, अगर दीन वहाँ पहुँच गया तो उसको सीधा कर। ये इसकी अपनी खूबी।
تو میں نے یہ جو حوالے دیے سلطنتوں کے، کسی سلطنت میں بھی مسلمانوں کو کسی دوسرے کے قانون کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن کا قانون کافی تھا، حدیث کا قانون کافی تھا۔ آپ کسی ملک کا قانون بنا دیں، کہیں دنیا کا کوئی قانون بنا دیں، ایک سال کے بعد آپ اس کو خود بدل دیں گے۔ ہماری دکان پہ کوئی کسٹمر آتا ہے، کہتا ہے یار میں 2 سال پہلے آیا تھا تب تو آپ کا سسٹم یہ تھا، آج تو یہ۔ آپ بولیں گے بھائی ضرورت کے تحت ہم نے بدل دیا، سسٹم چینج کر دیا، اب یہ چلتا ہے۔ 6 مہینے کوئی قانون نہیں چلتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ 15 صدیاں بیت گئیں، زمانے کو قرآن کی ایک آیت بھی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی، اضافے کی ضرورت نہیں پڑی، نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 15 صدیاں بیت گئی۔ یہ ہے مسلمانوں کا قرآن، اس کا دمخم، دین اسلام اور اس کا دمخم، اس کی خوبیاں، وہ کیسے سب کو لے کے چل سکتا ہے، وہ کیسے کسی بھی ماحول میں ڈھل سکتا ہے، وہ کیسے لوگوں کے لیے رحمت بن سکتا ہے۔ یہ دین اسلام کی اپنی خوبی ہے۔ اور پھر میں نے کچھ مشکلات آپ کے سامنے رکھی کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے اس کے لیے جو ابتدا میں محنتیں کی۔ سلطنتوں کے اعتبار سے بھی جب خرابیاں پیدا ہوئیں، سلطنتوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یزید کے ہاتھ میں حکومت آئی اور یزید نے اس کو غلط برتنا چاہا۔ یہ دین اسلام کے لیے خطرہ تھا کہ وہ سلطنت جو ریپرزینٹ کر رہی ہے دین اسلام کو، خلافت کہلا رہی ہے یا بادشاہت کہلا رہی ہے مسلمانوں کی، یا سلطنت کہلا رہی ہے، وہاں خرابی پیدا ہو۔ اب لوگ تو بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، بادشاہ جیسے چلائے گا حکومت چلے گی، عوام ساتھ چلے گی۔ اور حکمران یزید جیسا ایک تھوڑا نکل آئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ دور نہیں ہوئی، انہیں رستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، تو ایک یہ تھا کہ وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے، کہتے اچھا جو کرنا ہے کر لیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے 20 سے 22 نوجوان قربان کر دی، جانیں دی، گلے کٹوائے، ایک مشن کے لیے کہ دین اسلام اپنی صحیح صورت میں آگے پہنچانا ہے۔ یزید کی چھاپ زمانے کو نہیں دیں گے، زمانے کو دیں گے تو حسن و حسین کی چھاپ دیں گے۔ زمانہ دین کو یزید کے کرتوتوں سے نہیں پہچانے گا، زمانہ دین کو حسین کی قربانی سے پہچانے گا۔ حق کے لیے کھڑے ہونا اس کی قربانی سے پہچانے گا۔ جب بھی دین پر مشکل آئے گی، خدا کی قسم ایک ایک نوجوان حسین بنے گا، حسین کا نوکر بنے گا، حسین کا غلام بنے گا۔ اور اللہ پاک نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہر زمانے میں حسین کے نوکر پیدا کیے۔ جس صدی میں بھی 15 صدیاں ہیں نا، کوئی صدی مشکلوں سے خالی نہیں تھی۔ جس صدی میں بھی دین اسلام پر حرف آنے لگا، اس کی تعلیمات کو مٹایا جانے لگا، امام حسین کے نوکر کھڑے ہوئے، جانیں دی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن دین کا چہرہ نہیں بدلنے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ پاک ایک مجدد کو پیدا فرمائے۔ مجدد جدید سے ہے، غبار آئے گی اور وہ آ کے اس غبار کو ہٹا کے اسلام کی تعلیمات کو تازہ کر دے۔
ہر صدی میں اللہ نے مجدد بھیج. پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز کہلائے، دوسری صدی کے مجدد امام شافعی کہلائے. ہر صدی میں اللہ نے ایسی ایسی شخصیات پیدا کی. امام غزالی 5ویں صدی کے مجدد، ان کے زمانے میں فلسفہ داخل ہو گیا. فلسفہ قرآن کے مقابلے میں آیا تھا. ایک روحانی جماعت کھڑی ہو گئی جو اپنے آپ کو باطنی کہتے تھے. باطنی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کسی چیز کو قرآن سے نہیں سمجھنا، اس کے باطن اور اندر سے اپنا مطلب نکال. پوری دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کھڑی ہو. امام غزالی آئے، فلسفے کا بھی جواب دیا، جگہ جگہ بازاروں میں، اپنے بادشاہ کے دربار میں، جہاں جہاں بھی ہوش ہوا اس کو کاؤنٹر کیا، اس کے اثرات کو ختم کیا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے اپنا کردار ادا کیا، تابعین نے اپنا کردار ادا کیا، اور امام حسین کے ماننے والوں نے اپنا کردار ادا کیا، علماء نے اپنا کردار ادا کیا، صوفیاء نے اپنا کردار ادا کیا. صوفیاء نے کیا کردار ادا کیا کہ چاروں خلفاء کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو حکمران ہے وہی روحانی طور پر بھی رول ماڈل ہوتا تھا لوگوں کے لیے. خلفاء کا یہ ان کی ایک کامل زندگی تھی. حضرت عمر دیکھیں، حکمران بھی ہیں اور ان سے بڑا صوفی بھی کوئی نہیں ہے. سفر میں ان کو خیموں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، درخت کے نیچے ہی کسی ٹائل پہ پتھر پہ سر رکھا اور سو گئے. کتنے بڑے صوفی تھے. ان سے زیادہ کوئی خوف خدا رکھنے والا نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی نماز کا پابند نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی تلاوت کرنے والا نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی خدا پہ بھروسہ کرنے والا نہیں تھا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ساری سیاست بھی وہ لے کے چل رہے تھے، ایوان میں بھی وہی بیٹھے ہوئے تھے، دنیا میں فیصلہ بھی ان کا نافذ ہو رہا تھا. دن کے مجاہد، رات کے نمازی، یہ خلفاء میں تھا. لیکن جیسے ہی زمانہ آگے بڑھا، بادشاہت آئی، اب زمانے میں یہ رواج ہوا کہ حکمران صرف ظاہر کے حکمران رہے. ہاں ان کو گردنیں کاٹنا آتی ہیں، ہاں ان کو مقابلے کرنا آتے ہیں، سیاست کرنا آتی ہے، لیکن نماز کا پتہ ہی. یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دنیا کی خواہشیں بہت پیدا ہو. ایسے میں صوفیاء اٹھے. صوفیاء نے کہا دین صرف سلطنتیں بنانے کا نام نہیں ہے، دین خدا پہ توکل کا بھی نام ہے، خوف خدا کا بھی نام ہے، نمازوں کا بھی نام ہے. اس لیے صوفیاء کی ضرورت پڑی امت کو. ڈاکٹر ہیٹی کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے تاریخ اسلام میں کہ جب بھی اسلام کا سیاسی نظام گرنے لگا تو چند صوفیوں نے اٹھ کے اسلام کے سیاسی نظام کو بھی بلند کر دیا. کہا میں نے روحانی نظام کبھی گرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہلاکو خان آپ دیکھیں وہ اٹھا، اس نے بغداد میں بنو عباس کے زمانے میں 10 لاکھ مسلمان شہید کیے، لائبریریاں مٹا دیں، قرآن جلائے، کتابیں جو آپ کہتے ہیں کہ دجلہ و فرات سیاہی سے کالی ہو گئی، خون سے سرخ ہو گئے. یہ کتنے منگول خطرناک تھے. لیکن اس کا پوتا غزن خان آگے آیا. صوفیاء کرام اور نیک لوگوں اور ابن عربی کی تعلیمات سے اللہ نے ہلاکو خان کی نسل میں مسلمان پیدا کیا، اور وہ مسلمان سلطنت اسلامیہ کو مضبوط کرنے میں مصروف نظر آتا ہے. اتنا بنیادی کام صوفیاء نے کیا اپنی تعلیمات کے ذریعے. علماء کرام، امام ابو حنیفہ
جنازہ کہاں سے اٹھا؟ جیل سے۔ امام احمد بن حنبل جنازہ کہاں سے اٹھا؟ کوڑے کھاتے ہوئے۔ جو تحریکیں ہر زمانے کی تھی نا، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں فتنہ اٹھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق تو وہ ہوتی ہے جس پہ فنا آ جائے، ختم ہو جائے۔ تو قرآن کو ختم کرنے کی یہ سازش اٹھی، اور اتنی خطرناک تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی یہی کہتا تھا۔ ایک آواز اس زمانے میں اٹھی امام احمد بن حنبل کی، کہا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ ان کو کوڑے مارے گئے، مرتے ہوئے بھی انہوں نے یہ کہا میرا جنازہ فیصلہ کرے گا۔ 6 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے اس زمان، امام احمد بن حنبل۔ انہوں نے ہر طرح کی صعوبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن دین کا صحیح چہرہ، اس کی صحیح تعلیم ہر مجدد نے اس کو درست طریقے سے اگلے زمانے تک پہنچایا۔ اکبر کی میں نے مثال دی، دین الہی لے کر آیا۔ دین اسلام ختم، دین اکبری، دین الہی۔ کون کھڑا ہوا ان کے سامنے؟ مجدد الف ثانی۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تم دین رسول کی بات کرو، دین الہی کچھ نہیں ہے جو تم نے بنایا۔ اس کے سامنے جھکے نہیں۔ جو تکلیفیں فلاں جیل میں بھیج دیں گے، آپ نے کہا بھیج دو، بھیج دیا، جیل میں رہے، مگر جو تحریک آپ نے اٹھائی تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ بادشاہ مرا، اس کی اولادوں سے آگے عالمگیر آیا جس نے دین اسلام کو پھیلایا، اور اپنے زمانے میں دین اسلام کے لیے عالمگیری کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ فقہ کی ایک کتاب ہے جس میں ہزاروں مسائل زمانے کے اعتبار سے جمع ہو۔ تو صوفیاء نے، علماء نے یہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں ہر زمانے میں۔ اس میں جان دینی پڑی، بچے قربان کرنا پڑے، جس قسم کی بھی مشکل اٹھانی پڑی، انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ اور آج آپ یقین کریں، جتنی سہولتیں ہمارے لیے، جتنی آسانیاں ہمارے لیے اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے، شاید زمانے میں اتنی آسانیاں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ آسان ترین ہمارے لیے معاملہ، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان سہولیات میں ہمارے ارد گرد جو شیطان کی چالیں اور اس کا اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ بس آخری الفاظ یہ بہت بڑا موضوع ہے، میں اس کو صحیح سے شاید سنبھال بھی نہیں پایا، لیکن آخری الفاظ نصیحت کے طور پہ کہ اب دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے دل سے، پورے معاشرے کے دل سے، آپ سعودیہ میں دیکھیں کہ بیت اللہ بند ہے، کلب کھلے ہوئے، اور سیکولرزم کی طرف مسلمانوں کا مرکز بیت اللہ سیکولرزم کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی سارے دین برابر، دین ختم، دین کا نام نہیں لو، جو دین کا نام لے گا وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے تو ان کو میں کہتا تھا کہ یار لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں، بیت اللہ کا ادب کرتے ہیں، مدینہ شریف کا ادب کرتے ہیں، تو وہ لوگ ان کو بدعتی بولتے ہیں، مشرک بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو جاننے والے تھے تبلیغی جماعت والے، تو یہ آگے سے کہتے تھے ہاں یار بدعتیں تو کرتے ہو، اور دیکھو اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، بیت اللہ ان کے حوالے کیا ہے، مدینہ ان کے حوالے کیا ہے، ان کی بات کی بھی اہمیت ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو آج جب انہوں نے اعلان کیا کہ یہ تبلیغی جماعت والے بھی گمراہ ہیں، میں نے کہا یار یہ سعودیہ سے آ گیا کہ یہ آپ اتنی بڑی جگہ، میں نے کہا بیت اللہ شریف سے آیا کہ آپ گمراہ ہیں اور سارا
تو سعودی یہ تو یہودی ہے۔ میں نے کہا پہلے نہیں یاد آیا، یعنی آپ مسلمانوں کی تفریق دیکھ رہے اب یہودی ہو گئے۔ تو یہ پہلے سے آواز ہے کہ اصل چیز پیسہ ہے، دنیا اصل چیز شیطانیت ہے، عیاشیاں ہیں، شراب ہے، زنا ہے جو ان کے اندر بھرا ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیں بیت اللہ محفوظ نہیں ہے ان لوگوں سے، تو پھر ہمارے بچے کہاں محفوظ ہوں؟ بڑی اہمیت کا زمانہ ہے یہ کہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھا جائے، اور دین اسلام کی بڑی سیکولرزم دنیا میں اس کی آواز ہے کہ جو دین کی بات کرے گا اس کو مٹا دو۔ ترکی کے اندر عطا ترک کمال عطا ترک نے یہی کیا، 28 سال اذان نہیں ہوئی ہے ترکی میں۔ عثمانیوں کی سرزمین جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں اذان ہی نہیں ہوتی تھی، مسجدیں بند، عیاشیوں کے اڈے کھول۔ یہ چاہتے ہیں ہر جگہ ایسا ہو، دین کی بات کہیں پر نہ۔ تو آپ خدا کی قسم ہماری یہ مجلس غنیمت ہے، ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، اگلا زمانہ پتہ نہیں کیسا ہو، آپ بات بھی کر سکیں یا نہیں۔ تو اس دور میں اس دین کو جو اتنی مشکلات سے ہم تک پہنچا ہے، اتنے مرحلوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور اتنی کروٹیں لے کے ہی ہم تک پہنچا ہے، اور کیسے کیسے اس کے لیے جانیں، اپنے وقت، اور کیسے کیسے اس کے لیے قربانیاں دی گئی۔ اللہ پاک اس دین کو ہمارے دل کی تصویر بنا دے، ہمارے بچوں کے دل کی تصویر بنا دے، اس کی محبت دے دے۔ حضور یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس دین سے ہمیں نہ پھیر، ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس دین سے ہمیں نہ پھیر، ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ، اس کی اہمیت، اس کی قدر یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر میں شامل ہونا۔